السلام علیکم گائز، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اینڈ فرسٹ کلاس ہوں گے۔ آج ہم شیر کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ فجر کی پھپھو اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ دشمن کی بیٹی کو لے کے بھاگ رہا ہے، بے غیرت کہیں کا۔ اور اس کا بھائی کہے گا کہ صرف وہ دشمن کی بیٹی ہی نہیں ہے، میری وہ بیوی ہے۔ پھر اس نے میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا باپ چھوڑا، اپنے بھائی، اپنا سب کچھ میرے لیے اس نے داؤ پہ لگا دیا۔ اب میں اسے اس حالات میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری طرف شیر اپنے بزنس کے بارے میں اپنے باپ کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ 8 سالوں میں اس کمپنی کو جو بھی پیمنٹس کی گئی سب فیک تھی بابا۔ ان پیمنٹس کی اپروول آپ کے چھوٹے بھائی دیتے ہیں۔ بابا آپ نے بھائی نہیں بلکہ سانپ پالا ہوا ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ جان لے لوں اس کی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں باتیں نکلیں کہ زماں کے بیٹوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے۔ شیر کا چچا جو اندر ہی اندر دشمنی پار ہو رہا ہوتا ہے اپنے ہی بیٹوں سے کہتا ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں، ان کے گلے ہم پیار سے کاٹیں گے۔ اور فجر کی چچی فجر کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا محبت کرنا مرد کے لیے بہت آسان ہے لیکن عورت کو نہیں ہونی چاہیے، بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے کندھوں پہ۔ فجر کا باپ کہتا ہے کہ میں تو شرم سے مارے باہر پردہ بھی نہیں کھول اٹھاتا کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آج بدر تک بھی یہ اطلاع پہنچ ہی جائے گی کہ شاہ زمان اور شیر زمان کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ فہد اور اس کا بڑا بیٹا اب اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اس فراڈ کو چھپایا جا سکے، مگر جو کہ شیر کا چچا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ لالچی اور چلاک ہے۔ بیٹوں کو صبر کا مشورہ دے گا اور مشورہ دے گا کہ انہیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ سانپ بھی نہ رہے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تینوں باپ بیٹا مل کر شیر زمان اور شاہ زمان کے خلاف سازشوں میں شامل ہو جائیں گے۔ شیر زمان اور شاہ زمان تو پھر بھی خاموش ہیں اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے۔ شاہ زمان چاہتا ہے کہ دنیا والوں کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے، مگر یہ خاندان جس طرح سے بکھرے گا شاید کوئی بکھرے گا۔ فجر جیسے ہی سمرین سے ملے گی، سمرین اسے سمجھائے گی کہ لڑکیوں کو تو محبت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس نے اتنے سالوں تک اپنی محبت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لادے رکھا ہے، اپنے باپ بھائیوں کی عزت کو داؤ پر لگا کر وہ وجاہت کے ساتھ حویلی میں آ تو گئی، یہاں پر اسے ایک دن بھی خوشی کا نصیب نہیں ہوا۔ تاجور نے اس کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھا، اب وہ تمہارے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سلوک کرے گی۔ تم نے فہد کے ساتھ محبت کی اور اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تاجور جس طرح کی عورت ہے اس سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ وجاہت کے ساتھ بھائیوں کو اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئی تھی اور اب جب وہ اتنی تکلیف میں ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شیر زمان اور شاہ زمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے، مگر بدر یہاں پر منصوبہ بنا چکا ہے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کی کار کا ایکسیڈنٹ کرنا ہے اور سب کو یہ ظاہر کروانا ہے کہ اس کی موت ایکسیڈنٹ ہی سے ہوئی ہے۔ آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو ہی جائے گا، شاہ زمان کی موت واقع ہو جائے گی اور شیر زمان بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا۔ یہاں پر سارے مل کر شاہ زمان کو قید کر لیں گے اور اسے اتنا زیادہ ٹارچر کریں گے کہ وہ صدمے میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اسے یہ کہہ کر پاگل خانے میں بھیج دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ یہاں پر اسے انجیکشن اور الیکٹرانک شاک لگائی جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہ مائنڈلی طور پر بہت زیادہ سٹریس میں ہوگا۔